وہ تیزی سے نکل تو آیا تھا مگر جلدی میں چادر نہیں لایا تھا، جس کی مدد سے وہ اکثر اپنے پیچھے چھوڑے گئے مخبروں سے بچ نکلتا تھا۔ کچھ ناک سے خون بھی بہت بہنے لگا۔ حرب نے اس کی ناک پر نشانے لیے تھے، تبھی اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا وہ کہ حرب بھی مکمل ٹرینڈ بندہ ہے۔ وہ اس پسماندہ سے علاقے میں آ چکا تھا جہاں اس نے نیلم کو قید کر رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی پینٹ کی اندرونی پاکٹ سے چابی تلاش کر رہا تھا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ جب تسلی ہو گئی تو کچرے سے بھری اس تنگ سی گلی سے دیوار کے ساتھ لگتا گزرنے لگا۔ اس کا ہر انداز چوکس تھا۔ دروازے کے پاس پہنچنے پر وہ دروازے کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر بازو پیچھے کی جانب لے جاتے اندازے سے تالا کھولنے لگا۔ نظریں گلی کے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تالا کھلنے پر وہ تیزی سے مڑنے لگا تھا جب کسی نے اوپر سے دھپ کر کے چھلانگ لگاتے اس کو پیچھے کی طرف سے دبوچ لیا تھا۔ ایگل نے اس کے حصار سے نکلتے ہی اسے بازو سے دبوچ کر کچرے میں پٹک دیا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اسے لگا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ پھر باہر چھلانگے مارنے اور اسی طرح کے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دروازے کے پیچھے کھسک گئی۔ ہلکے سے جھانک کر دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ سیاہ وردیوں میں ملبوس آدمی آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے تھے۔ پھر اس کی نظر گتئی رنگ کے کرتے میں ملبوس ایگل پر پڑی۔ قاتل ہو تم ہزاروں لوگوں کی اور آگے سے اکڑ رہی ہو۔ نیلم کو اس کی آواز اپنے کان میں سور پھونکتی محسوس ہوئی۔ وہ چپکے سے نکلی، دیوار کی اوٹ میں ہوئی۔ 3-4 فٹ کے فاصلے پر گلی کا دوسرا سرا تھا۔ ایگل ایک آدمی کو مار مار کر ادموا کر چکا تھا، باقی 2 اس سے مقابلہ کر رہے تھے جب ایگل کی نظر اس پر پڑی۔ نیلم وہ دھاڑا آدمی کا گربیان چھوڑ کر وہ اس کی جانب بھاگنے لگا تھا جب ایک اور آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ ایگل نے بازو مڑوڑ کر کوہنی اس کی ناک پر پوری قوت سے ماری تھی۔ نیلم منہ پر ہاتھ رکھتے روتی کپ کپاتی ٹانگوں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دائیں گلی مڑ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایگل ابھی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ اس نے دیکھا وہاں سیاہ رنگ کی ہیلکس ٹویوٹا کھڑی تھی جس کے پیچھے گارڈز کے لیے 2 کرسیاں لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اسی کی جانب بڑھ گئی۔ ایگل ان گارڈ سے نپٹ کر بھاگا۔ اب گلی مڑنے پر وہ ششو پنج میں پڑ گیا۔ دائیں کے بائیں جانب بالآخر وہ بائیں جانب مڑ گیا۔ ایگل کو بھاگتا دیکھ کر وہ سب بھی بھاگ نکلے، اپنے نیم جان ساتھی کو وہیں چھوڑ کر، اور خود دونوں تیزی سے نکل گئے۔ چھوٹی چھوٹی 2 کرسیاں اس کا وجود چھپانے میں ناکام محسوس ہو رہی تھی۔ ایگل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اب یہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے گاڑی کو اسٹارٹ ہوتا محسوس کیا اور پھر وہ تیز رفتار سے گندی گندی تنگ گلیاں عبور کرتی نئی سڑک پر نکل گئی۔ سر ایگل کو بہت پیٹا ہے ہم نے۔ وہاں ایک لڑکی بھی تھی، شاید اس نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ ہمارے جھگڑے میں وہ لڑکی بھی بھاگ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے سیاہ وردی میں ملبوس آدمی نے حرب کو اطلاع دی۔ اف، تم لوگوں کو اس لڑکی کو پکڑنا چاہیے تھا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ اچھا تم لوگ ایم ایس پلازا جاؤ، سر منہاج ابھی نکلنے کو ہوں گے، فوراً پہنچو اور بتاؤ انہیں کہ تم لوگوں نے ایگل کے قبضے میں کس لڑکی کو دیکھا ہے، اس نے حکم دیا۔ اوکے سر، وہ تابع داری سے بولا۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ یا اللہ ہماری مدد کر، اب یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ وہ بے بسی سے اپنے رب سے فریاد کناں تھی۔ پریشانی اور آنے والے وقت کا خوف اس کے چہرے پر صاف عیاں تھا۔ وہ بائیں گلی میں تلاش کرنے کے بعد بدحواسی کے عالم میں دائیں گلی کی طرف مڑا تھا جہاں اسے ٹویوٹا ہیلکس دھول اڑاتی دور جاتی دکھی۔ اسے پہچاننے میں ایک پل لگا تھا کہ وہ گاڑی کس کی ہے اور اب کہاں جا رہی ہے، نیلم کہاں گئی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ پھر سے واپس اسی گلی میں آ گیا جہاں ایک آدمی اب بھی نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ایگل نے ایک کمرے کے اس مکان کا پوشیدہ دروازہ کھولا۔
اندر جھانکا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسی تیزی سے پلٹنے لگا تھا جب اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیوں میں کسی چیز کی چمک پڑی۔ وہ لپٹ کر اس کی جانب بڑھا۔ سیاہ فرش پر پڑے اس عجیب ڈیزائن کے ہار کو دیکھ کر ایگل کے ماتھے پر الجھن بھری لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ اس کے میں لگے گہرے پتھر، سبز رنگ کے پتھر، بہت چمکیلے تھے، جبکہ سکے کی طرح کا ڈیزائن کچھ مشکوک تھا۔ فی الحال اس نے ہار اٹھا کر تینوں سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر ترتیب دیتے اس کو چھوٹا کرتے اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈال دیا، پھر باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ اس زخمی شخص کا گربیان پکڑ کر کھڑا کرتے غضبناک لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر مقابل میں اتنی سی جان بھی نہ تھی کہ اپنے بل بوتے پر کھڑا ہو سکتا۔ ایک جانب کو ہی لڑکا ہوا تھا۔ ایگل نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے زمین پر پٹک دیا اور خود وہاں سے چل دیا۔ 15 منٹ کا راستہ طے کر لینے کے بعد وہ ایک ٹیکسی روک چکا تھا۔ اس ٹیکسی کا رخ ایم ایس پلازا کی جانب تھا۔ حبیب، میں سوچ رہا ہوں اس کانٹریکٹ کے سائن ہوتے ہی چاگی والے کیمپ کی ڈیل افغان لڑکے سے کنفرم کر دیتے ہیں۔ افغانی ہو یا ایرانی، ہمارا مطلب پیسے سے ہے، اور کافی حد تک ممکن ہے کہ اس کا سارا الزام بھی پاکستان پر آ جائے۔ اس ملک کی تباہی کا 1% چانس بھی میں گنوانا نہیں چاہتا۔ وہ اور حبیب میٹنگ کرنے والی گفتگو کو پہلے سے فائنل کر رہے تھے۔ چلتے چلتے بات کرنا ایم ایس کی مخصوص عادتوں میں سے ایک عادت تھی۔ گارڈز ان کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ بڑے سے پارکنگ ایریا میں آ کر منہاج اور حبیب کھڑے ہو گئے۔ گارڈز ان کے ہمراہ جانے کو پہلے ہی تیار تھے۔ اس کی پراڈو بھی آ کر بالکل سامنے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، پارکنگ ایریا میں آنے والی ٹویوٹا ہیلکس کی پچھلی سیٹ پر سے جھلکتے پستہ رنگ کے آنچل پر اس کی نظر پڑ گئی۔ منہاج، اضحاک نے اسے مخاطب کیا۔ شش! اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کو کہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ باہر نکلو۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ بلند آواز میں بولا۔ گارڈز پہلے ہی نکل کر کھڑے ہو چکے تھے۔ نیلم کی منہاج کی جانب پشت تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر بیٹھی چارکل پڑھنے میں مصروف تھی۔ یا اللہ بچا لے، پلیز پلیز۔ اس کی بڑبڑاہٹ کچھ مدھم تھی۔ اے لڑکی، تم سے کہہ رہا ہوں، باہر نکلو۔ اب کی بار اس کی داڑھ پر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ جی، بس کسی طرح ہمیں گم کر دیں یہاں سے، پلیز۔ وہ دل میں یہاں سے غائب ہونے کی دعا کرنے لگی۔ ہاتھ ہٹاؤ چہرے سے۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ناگواری سے بولا۔ اس نے دائیں جانب رکھے ہاتھ کی انگلیاں موڑ لیں۔ اس کی ایک آنکھ نظر آنے لگی تھی۔ لائٹ گرین کلر کے لینس دیکھ کر منہاج اژدہا کی آنکھوں میں چھم سے کسی کا سراپا لہرایا تھا۔ نیچے اترو۔ اس کی شیر جیسی دھاڑ پر نیلم کا چڑیا جیسا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فٹ سے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ گھبراہٹ کے آثار کے علاوہ یہ چہرہ وہی تھا۔ 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ منہاج کی تلاش شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ نیچے آؤ۔ اس کی آواز جانے کیوں مدھم ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی عجیب تاثر دے رہی تھی۔ وہ ڈرتی ڈرتی کھڑی ہوئی۔ گھٹنوں تک آتا گھیرا دار فراق اس کے کھڑے ہونے سے پھیل چکا تھا۔ آنچل سنبھالتی وہ بہت مشکل سے اتری تھی۔ حبیب بھی ایم ایس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ سامنے کوئی 18 سال کی قیامت خیز حسن کی ملکہ لڑکی کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ حسیناؤں کی زلفیں اس کی اولین کمزوری تھی۔ گلی گلی، ملک ملک حسن دیکھا تھا اس نے، مگر ایسا مکمل اور بے عیب حسن وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ حسن، معصومیت، پاکیزگی، ادا، کیا نہ تھا اس افسرہ میں۔ واو، واٹ اے بیوٹی۔ اپنی خباثت کو وہ زیادہ دیر پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ تم میٹنگ کے لیے جاؤ حبیب، منہاج سنجیدگی سے بولا۔ نیلم حبیب کے کمنٹ پر دانت جما چکی تھی۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں ایک نیلی سی نس ابری، اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ میٹنگ؟ میں تو کہتا ہوں انہیں یہیں بلا لو، اس حور کا ایک دیدار کروا دو،
سیکنڈ لگے گا کنٹریکٹ حاصل کرنے میں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان، بے غیرت، منہ نوچ دیں گے ہم تمہارا، وہ غیظ و غضب کے عالم میں چلائی تھی۔ ہا ہا ہا، لگتا ہے تعریف پسند نہیں آئی شہزادی کو۔ وہ بے غیرتی کی انتہا کرتے چند قدم اور آگے بڑھا۔ نیلم کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ عادی تھی ایسے جملوں کے جواب دینے کی۔ بھلا اب کیسے ضبط کر لیتی؟ وہ شیرنی بنی اس کی جانب لپکی تھی۔ لمبے ناخن جو سرخ کیوٹکس سے رنگے تھے، ان کا بھرپور استعمال کرتے وہ حبیب کا چہرہ لہو لہان کر چکی تھی۔ اسے کہاں امید تھی اس دان بان سے لڑکی سے اس بہادری کی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، سن کھڑا منہاج آگے بڑھا اور نیلم کی کلائی سختی سے اپنی گرفت میں لیتے اندر کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ پلازا کے اندرونی دروازے سے اندر بھی نہیں بڑھا تھا کہ وہ چلائی، ہمارا ہاتھ چھوڑو، نہیں تو تمہارا بھی حشر بگاڑ دیں گے۔ اس کا ہر انداز جان لیوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سنجیدگی طاری رکھے وہ اندر کی جانب بڑھنے جا رہا تھا۔ نیلم اسے پہچان چکی تھی۔ چاند رات کا ٹکراؤ تیزی سے یاد آیا تھا۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیر کر کسی چیز کی موجودگی کا یقین چاہا تھا۔ اسے بھول گیا کہ ابھی ابھی کلائی کسی کی ہتھیلی میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہار غائب تھا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ہر احساس جاتا رہا۔ محسوس نہ ہوا کہ کہاں ہے، مقابل کون ہے، اور وہ تیزی سے اسے لیے اندر چلے جا رہا تھا۔ بڑے سے کشادہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس نے نیلم کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کر دی۔ گیٹ پر کھڑے ملازم نے اشارہ پاتے ہی شیشے کی سلائیڈ آگے کرتے ڈرائنگ روم میں آنے اور جانے کے راستے بند کر دیے۔ پہچان تو گئی ہوگی تم مجھے۔ اب جلدی سے میری امانت واپس کرو اور نکلو یہاں سے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا اس کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا چکا تھا۔ نیلم نے پل بھر کو نظر اٹھا کر اس وجیز شخص کے حامل سنجیدہ شخص کو دیکھا تھا۔ نیلم اب کیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ آس پاس نظر دوڑائی۔ کیا شاندار روم تھا۔ قیمتی صوفے اور آرائش کا ہر سامان موجود تھا۔ خوبصورت سا ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ غالباً ہم یہاں پہلی بار آئے ہیں، وہ ڈرائنگ روم پر طاہرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد پر اعتماد انداز میں بولی۔ صحیح کہا تم نے، مگر مجھ سے تم چاند رات کو مل چکی ہو، غالباً 2 روز قبل کی بات ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ پر اعتماد انداز میں کہہ رہا تھا۔ سوری مسٹر، نہ میں آپ کو پہچانتی ہوں، نہ ہی میں نے چاند رات کو کسی کو ملاقات کا شرف بخشا تھا۔ وہ تنک کر بولی، اف، اتنا بڑا جھوٹ، یا اللہ معاف کرنا، بس اس مصیبت سے نکال دیں ہمیں، دل کی کیفیت باہر سے الگ تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری کار ٹکرائی تھی میری کار سے، تم نے بحث بھی خوب کی تھی، میں نے پیسے تمہارے منہ پر مارے تھے، اب تو یاد آ گیا ہوگا۔ وہ چبا چبا کر بولا، جانے کیوں اس سے سختی برتنے کو دل مان نہیں رہا تھا۔ عجیب بد دماغ آدمی ہو تم، ریت کے ذرے جتنی بھی آشنائی کی رمق محسوس نہیں ہوئی ہمیں تم سے، اور تم ہو کے ملاقاتیں یاد کروانے سے فرصت نہیں۔ ارے بھائی، نہیں ملے ہم آج سے پہلے تم سے، نہ ہی یہ شکل دیکھنے کا اتفاق آج سے پہلے کبھی ہوا۔ اندر سے وہ جتنی مرضی خوف زدہ تھی، مگر اس وقت کمزور پڑنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ وہ دھڑلے سے مکر گئی تھی۔ شٹ اپ، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، نہ ہی دماغ غلط سائن دے سکتا ہے۔ اب شرافت سے بتاؤ تم کس کے کہنے پر آئی ہو یہاں؟ کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتا پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر سامنے کھڑے حسن و رعنائی کے بھرپور پیکر کو دیکھا تھا۔ آئی نہیں ہوں مسٹر، لے کر آئی گئی ہوں۔ وہ تپ کر بولی، مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ الجھا تھا۔ تمہارے گارڈز کو گاڑی چلانے کی اتنی جلدی تھی کہ ہمیں اترنے ہی نہیں دیا اور لے آئی اس جہنم نما جگہ پر۔ وہ کلس کر بولی، تم گاڑی میں کر کیا رہی تھی؟ وہ دبے دبے غصے میں گھرایا۔
تمہیں اس سے مطلب؟ نیلم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، باتوں میں الجھا رہی ہو۔ ہار دو میرا۔ یکدم وہ غصے سے پھنکارتا آگے بڑھا۔ کون سا ہار؟ پل بھر میں اعتماد کا طوطا ہوا میں بلند ہوا تھا۔ اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی، وہی جو اس رات تم نے زمین پر پڑا دیکھ کر اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا۔ طنز کرتے وہ اور آگے بڑھ گیا۔ ہم نے؟ خوف کے باعث ایک گٹھلی سی اس کی سوراخی دار گردن میں ابھرتی معدوم ہو گئی۔ جی، وہ غضبناک لہجے میں تصدیق کرتا بولا۔ ہمارے پاس نہیں ہے تمہارا ہار۔ گھبراہٹ کے باعث اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تو تم ایسے نہیں بتاؤ گی؟ وہ اس کی جانب خطرناک تیور لیے بڑھا۔ جب ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو؟ اس کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی جب وہ بجلی کی سرعت سے اس تک پہنچا اور بازو سے کھینچتا ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے لگا۔ ملازم نے فوراً شیشے کی سلائیڈ کھولتے راستہ دیا تھا۔ اسی طرح اسے گھسیٹتے وہ لفٹ تک لے آیا تھا۔ ہمیں چھوڑو، ہمارے پاس نہیں ہے تمہارا ہار۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں جانے دو۔ ہمارا یقین کرو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کیوں اٹھائیں گے وہ ہار؟ ہمیں کچھ نہیں پتا اس بارے میں۔ لفٹ کے اوپر تک پہنچنے میں جتنا وقت لگا وہ منتیں کرتی اسے یقین دلاتی روئے جا رہی تھی۔ پل پل رنگ بدلتی وہ لڑکی اسے حیران کرنے پر تلی تھی۔ پورے 11 سال بعد صنف نازک سے اس کا پالا پڑا تھا۔ تم بہرے ہو کیا؟ تمہیں ہماری بات سنائی نہیں دے رہی؟ جب وہ منت سماجت سے بھی نہ مانا تو وہ اس کی گرفت سے اپنی بازو آزاد کرواتی چلائی۔ لفٹ سے نکل کر وہ اسے لیے راہداری سے گزر رہا تھا۔ نیلم کو اب حالات کا اندازہ ہوا تھا۔ اسے سچ مچ خوف آنے لگا تھا۔ سنسان راہداری، اس نے تھوک نکلا۔ پھر کسی سوچ کے آتے رخت تاثرات چہرے پر جمائے تیز تیز چلتے ایم ایس کو دیکھا اور پوری قوت سے اپنے لمبے ناخن اس کے ہاتھ کی پشت میں گاڑ کر پوری جان سے کھینچے تھے۔ جلد کچھ اکھڑ سی گئی تھی۔ لال لال رنگ کے قطرے سفید رنگت پر ابھرتے صاف نظر آئے تھے۔ جلن کے مارے ایم ایس کی جان فنا ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے ان ناخنوں میں زہر بھرا ہو۔ کافی سالوں بعد اسی کسی نے چوٹ دی تھی، اسے زخم دیا تھا، چوٹ لگائی تھی۔ درد کا اٹھنا فطری تھا، مگر برداشت کا استعمال اس کے معاملے میں وہ ضرورت سے زیادہ کر گیا تھا۔ راہداری کے ختم ہوتے ہی مڑنے پر جو پہلا کمرہ آیا تھا، اس پر لکڑی کا مضبوط اور بھاری دروازہ لگا تھا، جسے ایک زوردار ٹھوکر سے کھولنے کے بعد اس نے نیلم کو تیش کے عالم میں پوری قوت سے فرش پر دھکا دیا تھا۔ وہ سنبھلنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ ماتھے اور ہونٹوں کے کنارے پر زخم آئے تھے۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ کبھی کسی نے پھول کی پتی بھی نہ ماری تھی، اور اب جیسے وہ ٹھوکروں کی زد میں آ گئی ہو۔ اس نے ہتھیلی پر زور ڈالتے سر اٹھایا تھا۔ جانتی نہیں ہو مجھے تم؟ تب ہی اتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہی ہو، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند گھنٹے میری مہمان نوازی میں رہو گی تو سب اگل دو گی۔ ابھی تم صرف ہار کا بتانے پر راضی نہیں ہو۔ کچھ وقت گزرتے ہی اپنے تمام ساتھیوں کے نام پتے بھی بتا دو گی۔ وہ اس کو تیز نگاہوں سے گھورتا بلند آواز میں بولا تھا۔ ہمیں یہاں کسی نے نہیں بھیجا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اگر ایسا ہی ہے تب بھی میں اپنے نقصان پورا کیے بنا تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ سرد لہجے میں کہتا دروازے کے پاس پڑے ایک دراز سے تالا چابی نکالتا باہر بڑھ گیا۔ نیلم اس کا ارادہ جان کر جب تک دروازے کے پاس پہنچی وہ لاک لگاتا نکل گیا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے آپ کا ہار۔ آپ ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں جانے دیں۔ وہ دروازہ پیٹتے پیٹتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وقت کی ستم ظریفی تو دیکھیے، نہ حسن سے پگھلا ہے، نہ ادا دیکھی ہے۔